کہ قرآن اور روح انسانی اور قرآن یہ گرائی ہے، ایک سورس ہے ان کی، ایک جگہ سے آئے. روح بھی آئی ہے، بولے روح من امر ربی، یہ امر رب ہے. قرآن یہ کلام رب ہے. اس لیے ان میں اس قدر گہری مناسبت ہے کہ روح انسانی لپکتی ہے قرآن کے. بس اسی پر قیاس کیجئے کہ حق روح انسانی لپکتی ہے، اسے قبول کرنا چاہتی ہے، اس کی تصدیق کرتی. فرض کیجئے کہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس میں کوئی حسد نہیں تھا، اس میں کوئی تکبر نہیں تھا. اگر تو تکبر ہوگا، حسد ہوگا تو قبول ہی نہیں کرے گا، تصدیق ہی نہیں کرے گا، جیسے ابو جہل نے نہیں کیا، جیسے اور جو سرداران قریش تھے انہوں نے نہیں، حق کو حق مان کر. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا آل فرعون نے اور فرعون نے، حالانکہ ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق ہے جو کچھ حضرت موسیٰ پیش کر رہے. یا جیسے کہ علماء یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے انکار کیا تو وہ تو ہو گئے کافر. لیکن اب ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں یہ تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، اس نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا، تصدیق کی ہے، ایمان لایا ہے، کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ضعف ہے، طبیعت کے اندر وہ کمزوری ہے، ضعف ارادی کا مریض، جان و مال یہ بہت پیارے ہیں اور اس کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اب اس کے لیے قدم قدم پر امتحان آئے، قدم قدم پر آزمائش آئے گی. وہاں تو پکارا جائے گا نکلو اللہ کی راہ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تم جنگ کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، کل کا کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف جو روح عرضی پر ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے انسان کو بذل نفس اور انفاق مال، جان کھپانا، مال کھپانا، وقت صرف کرنا. اینڈ ٹائم از منی، وقت ہی پیسہ ہے، وقت ہی کے ذریعے سے انسان دولت بناتا ہے، پیسہ کماتا ہے. ان چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اب ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ حجرات کی وہ آیت مبارکہ جس میں ایمان کی ڈیفینیشن یہ آئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہے، صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال. صرف یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان. یہی ذرا مضمون آگے کھلا تھا سورہ حج کے آخری رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. ایمان کے یہ تقاضے ہیں، درجہ بدرجہ رکوع کرو، سجدہ کرو، ہم عطل اللہ کے بندے بن جاؤ، خیر میں، خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ چوٹی ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد. اور یہ مضمون پھر کھل کر جو آیا سورہ صف میں آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب یہ سارے مضامین جو تفصیل بیان ہو چکے ہیں، اب ایک ایسے شخص کی حالت پر ذرا غور کیجئے، اس کا تصور کیجئے کہ اسے ایمان بھی پیارا ہے، اچھا لگتا ہے دین، چاہتا ہے آخرت کی بھی فوز و فلاح جو ہے وہ بھی مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن تن من دھن بھی پیارا ہے، جان بھی پیاری ہے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور تاب لاتے ہی بنے گی غالب. مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جس میں جب انسان اس کو نوٹ کیجئے، جب تک تو کیفیت یہ رہے کہ جب پکارا گیا نہیں گئے، انفاق مال کے لیے ترغیب آئی، تجوری کا دروازہ نہیں کھلا، اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ نہیں گیا. گویا کہ یہاں ایک کیفیت ایسی ہے کہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اعتراف ہے کہ ہاں ہم سے خطا ہو، تسلیم کیا جا رہا ہو کہ ہم سے غلطی، اس پر استغفار ہو، خود بھی اللہ سے معافی چاہے انسان، اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر وہ عرض کرے کہ نبی میرے لیے استغفار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اعتراف کروں۔ جب تک یہ اعتراف تقصیر موجود ہو، جب تک خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے، اس وقت تک اس سے صرف ضعف ایمان کہا جائے گا، نفاق نہیں۔ اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیجئے، یہیں سے آگے اب لائن جو ہے، جو بالکل لائن آف ڈیمارکیشن ہے ضعف ایمان اور نفاق کے مابین، یہیں سے وہ بات پاتے۔ جو کوتاہی ہے، ظاہر بات ہے، کمزور بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، اس میں بہرحال ہر طرح کا انسان، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن دنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے وہ حقیقت میں مرد ہے، اور نہ عورت جو عورت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں عورت ہے۔ اللہ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک قوی مومن جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا زیادہ رتبہ ہے، بہتر ہے وہ ایک کمزور مومن۔ لیکن مومن کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام پر بھی عارضی طور پر ضعف ایمان کا حملہ ہو سکتا تھا تو تاب دیگراں چہ رسد، کون سے شک اور شبے کی گنجائش ہے؟ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، حضرت کعب بن مالک نے صاف تسلیم کیا جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے، صاف تسلیم کیا حضور کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس۔ منافقین حاضر ہوئے، قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں جتنا صحت مند ان دنوں تھا کبھی نہیں رہا زندگی بھر، جتنا غنی اس دور میں تھا کبھی نہیں رہا پوری زندگی میں، کوئی عذر نہیں تھا، نہ بیماری کا عذر، نہ افلاس کا عذر کہ میرے پاس سواری نہ ہو یا زاد راہ نہ ہو، بس یہ ہے کہ نفس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کو لے کر چلیں گے تو بڑی کم رفتار ہوگی، تم ذرا اور 2 دن اپنے گھر کے آرام کی لذت لے لو، بیوی بچوں میں رہو، ٹھنڈی چھاؤں میں رہو، لیکن یہ کہ پھر تم ذرا تیز اکیلے ہوگے دوڑاتے ہوئے اپنی ناقہ کو کیا ملنا حضور کے ساتھ۔ ہر روز صبح ہو رہی ہے اور نفس یہی پٹی پڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ اچانک ایک دن یہ خیال ہوا، انکشاف ہوا کہ اب تو چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے تم چلے جاؤ لیکن حضور سے نہیں مل سکتے، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، رہ گئے۔ تو ان کو سزا دی گئی 50 دن کا مقاطعہ، ایسا سوشل بائیکاٹ کہ واقعہ یہ ہے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے، اور اس معاشرے کی پوری تصویر آتی ہے بڑی طویل احادیث میں سے جس میں نقشہ کھینچا گیا۔ تو اس طرح کی کوتاہی ایک مومن حقیقی سے، مومن جو واقعتاً حقیقی مومن ہے، کوتاہی ہو گئی۔ تو ضعف ایمان کا یہ حملہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں مریض طبع کہ ان پر یہ ضعف ایمان کی کیفیت مستقلاً طاری رہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اعتراف ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹا بہانہ نہیں ہے، اعتراف تقصیر ہے، تو اس کو نفاق ہرگز نہیں کہا جائے گا، یہ صرف ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، چاہے وہ عارضی ہو اور چاہے مستقل۔ لیکن اب یہ کہ انسان کے اندر ایک عزت نفس بھی ہے، یہ عزت نفس جب تک حدود کے اندر رہے بڑی قیمتی شے ہے، لیکن ایک حد سے جب یہ گزر جاتی ہے تو یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے جھوٹی عزت نفس، کہ اب کب تک اپنی تقصیر کا اعتراف کرو گے، بار بار ہو چکا ہے، کب تک جا کر کہو گے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، آخر لوگوں کی نگاہوں میں گرتے ہو، تمہاری وقت کم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو توہین ہوتی ہی ہے، لہذا کیوں نہ آسان راستہ اختیار کرو کہ جھوٹا بہانہ بنا دو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس کو کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کہا گیا ہے، جو حج سے متعلق آیات آئی ہیں 24ویں اور 25ویں رکوع میں، اسی میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اخذت العزت بالاسم، یہ جھوٹی عزت نفس جو ہے انسان کو گناہ پر جما دیتی، اس کو گناہ پر آمادہ کرتی، اخذت العزت بالاسم، یہ جھوٹی عزت نفس یہ انسان کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے یا گناہ پر جما دیتی ہے۔ جب یہ جھوٹ کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں سے نفاق کی سرحد شروع، یہی وجہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں نفاق کا تذکرہ آتا ہے سب سے زیادہ جس فصل کو نمایاں کیا گیا وہ جھوٹ ہے، جیسا کہ اب ہمیں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو یہ کہتے رہے، جو جھوٹ یہ بولتے رہے، گویا کہ سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ان کا سب سے بڑا بس، اور وہ جو 2 حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، 2 بار سنا چکا ہوں، اس میں بھی سب سے پہلے جو لفظ آیا اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ، دوسری حدیث میں بھی اذا حدث کذب، تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا قدم ہے، پہلا وصف ہے، جہاں انسان نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے
گویا کہ اب نفاق کی سنت شروع ہو گئی، لیکن نفاق کے برس کے کچھ مراحل اور مدارج ہیں، اور جیسے کہ معروف ہے ٹی بی کے 3 مرحلے، فرسٹ سٹیج آف ٹی بی ٹوبرکلوسس، سیکنڈ سٹیج آف ٹوبرکلوسس، تھرڈ اینڈ فائنل سٹیج آف ٹوبرکلوسس۔ یہ میں انسیڈنٹلی آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں جو امریکہ وغیرہ میں جو جرنلز چھپ رہے ہیں ہیلتھ سے متعلق، ان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا تھا ہمیں کہ ٹی بی دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ ٹی بی تو بہت موجود ہے ابھی، اور اس کے خلاف تو ابھی جنگ جو ہے انسان کو جاری رکھنی ہوگی۔ تو عام طور پر سمجھا یہ گیا تھا کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے ٹی بی کی ایریڈیکیشن میں۔ بہرحال ٹی بی کے یہ 3 درجے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور تیسرے درجے پر جو پہنچ جاتا تھا، آج کل تو بہرحال اس کی ادویات بہت مؤثر بھی ہیں، بہت لمبا علاج اگرچہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کہ میں طالب علم تھا، کہ 3rd سٹیج والا جو مریض ہوتا تھا ٹوبرکلوسس کا، اس کے بارے میں نا امیدی ہوتی، اس کی صحت جو ہے، کامل صحت کی بحالی کا امکان اس دور میں معدوم کے در۔ اسی طریقے سے یہ 3rd سٹیج پر جب پہنچتی ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یہ بیماری نفاق ہے۔ لیکن یہ کہ ان تینوں درجوں کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے، جب تک صرف جھوٹے بہانے ہیں یہ پہلا درجہ، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان نے کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے، انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں، گویا کہ اعتماد میرا اٹھ سکے، ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی عذر میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اب جیسے کہ لوگوں میں اعتماد کچھ ختم ہو رہا ہے، کچھ لوگ مسکراتے ہیں زیر لب، تو اب اس کی تلافی کرنے کے لیے آدمی جھوٹی قسمیں، اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، میرا یہ عذر ہے، یہ حقیقی عذر ہے، میں کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا رہا ہوں، یہ کوئی عذر لنگ نہیں ہے۔ اب اس پہ قسمیں کھانا، یہ جھوٹی قسمیں کھانا، یہ جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنا دی اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ صدا یا سدو، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ صدا یا سدو کے معنی کسی راستے سے خود رک جانا اور کسی کو روکنا، یہ دونوں مفہوم ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جہاد فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے اپنی قسموں کو۔ خدا کی قسم یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ تکلیف ہے، بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید اس کا جلدی انتقال ہو جائے، کوئی اور اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اب اس میں قسمیں کھا کر اپنے اس جو لاسٹ جو کانفیڈنس ہے، جو ان کا اعتماد جو ہے ختم ہو چکا تھا، اسے بحال کرنے کی کوشش، یہ دوسری سٹیج ہے۔ تیسری سٹیج وہ ہے 3rd سٹیج آف ٹی بی کے کورسپونڈنگ نفاق کی، وہ تیسری سرحد جو ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب شدید قسم کی دشمنی اہل ایمان سے پیدا ہو جاتی، بالخصوص قیادت، قائد۔ اس کو بھی نفسیاتی طور پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ ایک انسان یہ دیکھتا ہے جب بھی کوئی تقاضا آیا، کچھ لوگ ہیں کہ فوراً جو ہے لبیک کہتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہی نہیں، کوئی مصلحت ان کے آڑے نہیں آتی۔ اب اس پر انہیں سخت جو ہے طیف آتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری بزدلی یا ہماری کمزوری یہ نمایاں ہو رہی۔ اگر سب لوگ بیٹھے رہے تو سب برابر ہے، کوئی بھی نہ اٹھے، کچھ لوگ اٹھے اور نکل کھڑے ہوئے، اب معلوم ہوا کہ جو رہ گئے ہیں ان کے اعتبار سے ایک نیگیٹو تھنکنگ تو لازماً پیدا ہوگی، وہ نمایاں ہو گئے۔ جیسے وہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ تو چاہے گی کہ سب کی دم کٹ جائے، اس لیے کہ خام کا وہ نکو نہ رہے، وہ بلیوں کے اندر وہ علیحدہ نظر نہ آئے، بلکہ سب کے سب برابر ہو۔ تو اگر تو سب بیٹھے رہے، اس کا بھی ایک نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے صلح جب مکمل ہو گئی، تحریر پوری ہو گئی، اس کے بعد جب حضور نے فرمایا مسلمانوں یہیں اب احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ ہے یہی قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ موقع واحد موقع ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے، کوئی نہیں اٹھا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور پھر آپ دل گرفتہ ہو کر، پچھلی نشست میں بھی حضرت ام سلمہ کا ذکر آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ازواج میں بہت ہی جن کو کہا جائے ذہین اور فتین اور معاملہ فہم، بہت سمجھدار خاتون۔ تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھی، تو حضور گئے خیمے میں اور جا کر شکایتاً کہا میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا کوئی نہیں اٹھا۔ تب حضرت ام سلمہ نے پھر یہ مشورہ کیا کہ آپ
کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دے دی۔ بس یہ جیسے کہ بارش کا پہلا خطرہ ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور نے اب احرام کھول دیا، سب کے سب کھڑے ہو گئے، سب نے احرام کھول دیا، اس لیے کہ ایک حالت منتظرہ ان پر طاری تھی کہ ہو سکتا ہے حضور ابھی امتحان ہی لے رہے ہو ہمارا، ہو سکتا ہے کچھ اور شے ہو جائے۔ لیکن جب یہ ہو گیا معاملہ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اب یہ فیصلہ ہے، یہ تو اب فیٹ اکمپلائی جس کو کہتے ہیں، فیٹ اکمپلی اب ہو چکی بات، لہذا وہ اس کے اوپر سب نے عمل کیا۔ اس وقت میں نے واقعہ صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ جب سب کے سب بیٹھے رہے تو کوئی بھی نمایاں نہیں ہوا، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، حضور کا حکم مان لیتے، کچھ نہ مانتے، تو اب نہ ماننے والے نمایاں ہو گئے ہیں، جنہوں نے مان دیا ہے وہ ایک درجہ جو ہے آگے وہ نکل گئے۔ اس اعتبار سے جو پیچھے رہ جاتے تھے انہیں غصہ آتا، وہ انہیں کہتے تھے بے وقوف ہے یہ دیوانے، انہیں کچھ اپنے آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں، دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں۔ اسی لیے سفہاء کا لفظ آتا کہ یہ تو سفہاء ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور دوسرے اہل ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو نادان لوگ ہیں، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں، انہیں اپنے شر کا خیال نہیں، انہیں اپنے نفع کا، حفاظت کا، کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں۔ ایک تو یہ ان کا تصور، اور دوسرے پھر خاص طور پر جو قائد اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ذاتی پرخاش، ذاتی بغض، ذاتی عداوت، ان کی وجہ سے ہم اس امتحان میں پڑے، ان کی وجہ سے ہم پر یہ ہر روز ایک نیا امتحان جو ہے وہ آ جاتا ہے، نئی آزمائش سے ہم دو چار ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ جب سٹیج آ جاتی ہے، یہ ہے وہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج، نفاق کی وہ کیفیت کہ جس کے بعد وہاں سے واپس آنا بالکل ممکن نہیں۔ اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو آخری سٹیج ہے اس کے لیے، چونکہ اور دوسری جگہوں پر اس کا شاید موقع نہ آئے، حال یہاں تک پہنچ گیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی حضور پر خیانت تک کا الزام المنافقین نے لگا۔ غزوہ احد کے بعد یہ سورہ آل عمران میں تبصرہ ہو رہا ہے غزوہ احد کے حالات کا، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس درجے دریدہ دہنی کا عالم ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت تک کا الزام عائد کرنے سے بات نہیں رہی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بغض کس درجے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں بالعموم یہ تو سورہ منافقون کا جب ہم مطالعہ کریں گے سلسلے وار تو آیت سامنے آ جائے گا۔ وہ یہ کہتے تھے انصار سے، جو ان میں سے کھاتے پیتے لوگ تھے، صحابہ انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ دیکھو یہ بھک منگے جو ہے، یہ مہاجر، یہ آ کر تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، انہیں کھانے پینے کو دیتے ہو، تب ان کے اندر یہ بڑا جوش اور ولولہ ہے۔ اگر تم اپنا ہاتھ روک لو تو نشہ حرم ہو جائے گا، دن میں تارے نظر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، مت خرچ کرو ان پر، یہ جو ہے یہ دودھ پیتے مجنو ہے، یہ اصل میں اگر یہ تم نے ہاتھ روک لیا تو یہ سب کے سب منتشر ہو جائیں گے، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان وغیرہ اور جوش جہاد اور ذوق شہادت یہ سب ختم ہو جائے۔ یہ ان کا نقشہ ہے اہل ایمان کے بارے میں۔ اور حضور کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی گواہی ہے کہ خیانت تک کا الزام حضور پر انہوں نے آئی۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور آتا ہے، جب حضور کو مال غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے، کسی شخص نے بدبخت نے کھڑے ہو کر کہا اعدل یا محمد، اور اس میں در حقیقت کس قدر زہر پنہاں ہے، اے محمد عدل سے کام لو، گویا کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی کا الزام آئی۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں الفاظ آئے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نرے کان ہی کان ہے، یعنی یہاں مغز نہیں ہے، کوئی بھیجا نہیں ہے اندر، سمجھتے نہیں ہے بات کو، جو بات کہہ دو مان لیتے، ہوا اذن، نرے کان۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اگر صاحب خرد ہے، وہ کان سے جو کچھ سنتا ہے پھر اپنے عقل کی ترازو میں اسے توڑتا ہے، آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو عذر بھی وہ بیان کرتے تھے، جو جھوٹے بہانہ لے کے آتے تھے، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی،
آپ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اس کے منہ پر، یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری حکمت ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ الٹا یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، انہیں تو کچھ سمجھ ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، دیکھو کس طرح ہم نے ان کو دھوکہ دے لیا۔ وہ اذن نرے کان ہے، ان کے ساتھ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت موجود نہیں۔ سورہ احزاب میں آیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ رسول کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ کو ایذا پہنچانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچا رہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت فرمائے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ سورہ منافقون ہی میں آ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے کہ اب اگر ہم مدینے پہنچ گئے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے، غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ہم میں سے جو بہت عزت والا ہے، جو اب یہ لفظ بھی بڑا سخت ہے، میں ذلیل کا لفظ بول رہا ہوں، عربی زبان میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں صرف، کہ اردو زبان میں ذلیل کا سنس اپنے ذہن میں نہ رکھیے، جو سب سے کمزور ہے اس کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا اذل، اپنے لیے لفظ استعمال کیا اعز، اَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہے، لیکن ان منافقوں کو عقل نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 سٹیجز بیان کر دی ہے نفاق کی۔ بالکل ابتدائی سٹیج وہ ہے کہ جس میں ابھی صرف جھوٹے بہانے بنانے شروع کی، اس سے آگے چل کر جب محسوس ہوا کہ اعتبار ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس اعتبار کی کمی کو کمپنسیٹ کیا جھوٹی قسمیں کھا کر، اور جب اس پر بھی زیر لب لوگوں کا تبسم دیکھا، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے، اب ان کے اندر وہ ایک رد عمل شدید، نفرت، بغض، عداوت، دشمنی عام مسلمانوں سے بھی، اور سب سے بڑھ کر قائد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، ان سے ایک ذاتی پرخاش اور ذاتی بغض اور عداوت۔ یہ وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ اس سے پھر واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ اب میں قرآن مجید میں یہ جو نفاق اور منافقین کا ذکر جس تدریج سے آیا ہے، میں اس کے بھی کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو اس ارتقائی مراحل یا تنزلاتی مراحل کہیں گے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے۔ جو مجھے شعر یاد آیا کہ ہوئے ہیں وہ جس دن سے ناراض شعری، ترقی پہ ہے اضطراب محبت، تو ایک نفاق ترقی کر رہا ہے تو اس کے ارتقائی مراحل ہے، لیکن حقیقت میں تو پستی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو تنزلاتی مراحل کہہ لیجئے۔ تو قرآن مجید میں بھی عجیب ایک ترتیب ہے، بڑی حکیمانہ ترتیب ہے، کہ ابتدا میں صرف مرض کا ذکر، نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ سخت لفظ تھا، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کو چھوت لگ گئی ہو اس بیماری کی، وہ متنبہ ہو جائے، وہ اپنے علاج کی جانب توجہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کے ازالے کی، اس کے مداوع کی فکر کرے۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر لفظ نفاق جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو وہ میں تدریج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ جو مکی صورتوں میں لفظ برس آیا ہے، 2 مقامات پر آیا۔ سورہ مدثر، بڑی طویل آیت ہے سورہ مدثر کے درمیان میں، کہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جہنم پر 19 ہیں داروغہ، علیہا 19، تو یہ جو عدد آیا ہے یہ بہت بڑا امتحان بن گیا۔ اہل کتاب نے تو پہچان لیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عدد کہیں موجود تھا، انہیں تو یقین حاصل ہوا، لیکن یہ کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے، اور کچھ کافر تو تھے ہی جنہوں نے مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اس پر اضطراب ہو گیا۔ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر، یہ مثال بیان کر کے اللہ اس کو کیا مراد ہے، اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدلول کیا ہے۔ یہاں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک روگ ہے، لیکن یہاں بھی وہی نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی ایمان کی گہرائی اتنی نہیں۔ اس کا تقابل کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جو مشرکین مکہ تھے، ان کے سردار جو ہیں، انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے صاحب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ اب تو بالکل ان کا توازن جو ہے وہ
ذہنی توازن ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا, وہاں سے 7ویں آسمان تک پہنچا, پھر واپس بھی آ گیا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایک لحظے کے لیے توقف کیا حضرت ابو بکر نے, ایک سوال کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ, کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ خوش ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صحیح نشانے کو لگا. یعنی کچھ نہ کچھ تذبذب جو ہے ابو بکر کے مزاج میں بھی پیدا ہو گیا, کچھ نہ کچھ جو ہے تزلزل ان کے ایمان میں پیدا ہوا. لیکن جب ان کا ہاں کہے چلو ابھی جا کر ان کے سامنے اسے پوچھوا دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, تو فوراً کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے, اور میں جب روز مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے, تو ایک مرتبہ اگر وہ آسمان پر ہوا ہے تو کون سی بڑی بات. یہ ہے وہ یقین کی گہرائی. نبوت پر یقین اس درجے شدید ہے کہ اگر کوئی خیال آیا ہے تو صرف یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, یہ واقعتاً حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور کے فرامین کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. یہ تحقیق کرنے کا تو اسے حق ہے کہ حضور نے یہ فرمایا بھی کہ نہیں, اس کی روایت مضبوط ہے یا نہیں, اس کی سند جو ہے وہ واقعتاً قابل اعتماد ہے یا نہیں. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کا قول ہے تو پھر چونو چرا کی گنجائش, پھر تو جو حضور کا فرمان اسے تسلیم کرنا ہوگا, چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. اس سے عقل جو ہے وہ میزان نہیں. ایمان بالغیب جو ہے وہ تو شرط اول ہے اس راستے کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سورہ مدثر میں آیا, اس طرح سورہ حج میں آیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ, ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا, کوئی رسول نہیں بھیجا, مگر یہ کہ جب وہ کوئی اپنا خیال باندھتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, تو اس میں شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا دیتا ہے. ان کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے, اجتہادی غلطی ہو جائے, لیکن وہ اجتہادی غلطی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے امتحان اور ابتلا کا ذریعہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں روگ ہوتا. تو وہاں بھی فرمایا گیا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کھرے کو کھوٹے سے ممیز کر دے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے وہ نمایاں ہو جائیں اور اس فتنے سے متاثر ہو جائیں. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان دونوں آیتوں کو نوٹ کیجئے گا تو یہ در حقیقت علمی فتنہ ہے, علمی امتحان ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے متعلق کوئی مغالطہ ہو گیا, کوئی ذہن کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا, یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آ گیا ہے علیہ 19 اس کے بارے میں کوئی دغدغہ اور کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا. مکی صورتوں میں ایک مقام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی رکوع ہے, اس پر تفصیلی گفتگو تو خیر بعد میں ہوگی, لیکن اسے نوٹ کر لیجئے یہاں پر کہ عملی ابتلا والا مسئلہ جو ہے اس کے ضمن میں بھی مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر ہوا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ تو پہلی 3 آیتیں ہیں, اور پھر 11ویں آیت ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ در حقیقت نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف اس جگہ ہے. یہ آپ نے بارہا جو میں نے عرض کیا ہے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 2/3 قرآن مکی قرآن, 2/3 کے قریب قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے. مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ نفاق آیا, اور یہاں وہ امتحان اور ابتلا اور آزمائش کہ جب اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا, پرسیکیوشن ہو رہی تھی, فزیکل پرسیکیوشن, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے, اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں اگر کچھ عظیمت کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوا, کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی, کوئی ان کے طرز عمل سے احساس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ہمت کو جواب دے رہی ہو, تو اس پر گرفت کی گئی. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے, چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جو بھی اس کوچے میں آیا, جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا, جو بھی ان سے پہلے تھے, ہم نے سب کو آزمایا, جانچا ہے, پرکھا ہے, ابتلا اور آزمائشوں سے گزارا ہے. کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
اور اللہ جان کر رہے گا، واضح کر دے گا، مبرہن کر دے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون ہے جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے۔ اب یہاں پہ الذین صدقوا اور الکاذبین کو واضح کیا ہے، ذرا آگے چل کر 8 آیتوں کے بعد 11ویں آیت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ ہے مکی صورتوں میں ابتدا میں مرض کا ذکر، فی قلوبہم مرض، اور پھر یہ کہ سورہ عنکبوت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ منافق کا لفظ بھی واضح طور پر آ گیا ہے، اور یہ عملی ابتلا ہے۔ مصائب، مشکلات، ابتلا، آزمائش، پرسیکیوشن، تشدد پر اگر طبیعت میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو، پائے ثبات میں، پائے استقامت میں ذرا سی لغزش بھی آئی ہو، تو اس پر بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہوشیار کے رہبر تیغست قدم را، اس میں اگر کہیں یہ کیفیت جو ہے بڑھ گئی تو پھر نفاق کا دروازہ کھلا۔ اب آئیے مدنی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، اور دوسری صورت سورہ بقرہ میں اکثر وہ آیات جمع ہے کہ جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل تک نازل ہوئی، چند آیات مستثنا ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کے بارے میں روایت ملتی ہے صحیح کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئی تھی تحفے کے طور پر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر جو عظیم ترین جو دعا ہے قرآن مجید میں، طویل ترین دعا ہے، یہ تو الفاظ یہ ہے کہ عرش تلے کے خزانے کی یہ 2 موتی ہے، 2 خزانے ہیں کہ جو عطا کیے گئے حضور کو شب معراج میں امت کے لیے بطور تحفہ۔ لیکن کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ سود کی حرمت کی آیات ہے۔ باقی اکثر و بیشتر ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک۔ باقی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی غزوہ بدر سے قبل نازل، گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، اگرچہ ہے بہت دور 26ویں پارے میں جا کر۔ ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں لفظ نفاق نہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ پورے نفاق کی بیماری کا نقشہ اس میں موجود، لیکن لفظ نفاق یہاں نہیں آیا، لفظ نفاق منافق نہیں آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، طرح حالے کہ وہ مومن نہیں، یہی منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون۔ اب نوٹ کیجئے جو میں نے بحث کی تھی تقسیم جو ہے نفاق کی، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے خیال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس سے شعور انہیں حاصل نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا، اور جھوٹ ان کا سب سے بڑا وصف ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وصف بھی یہی ہے، اور ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، جہاد اور قتال کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو قتال تو جنگ ہے، وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی جنگ منگ اچھی بات نہیں ہے، کوئی مصالحت کرو، کوئی صلح کرو، بس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو، بس یہ آگے کے مراحل جو ہے خامخواہ خوریزی جو ہے، خون آشامی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں، یہ فساد اور جنگ اور خوریزی اور خون آشامی یہ تو تمہارے سامنے ہے، تم اس کو اختیار کر رہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، مصالحت چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں۔
تو یہ ہے ان کا در حقیقت وہ اس قول کا پس منظر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں فساد سے مراد کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے، اب ان کا ہر حکم مانو، جہاں پکارا جائے حاضر ہو. اگر تم مان کر اور ان کو تسلیم کر کے اللہ کا رسول یا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود ان کے حکم سے سرتابی کرتے ہو تو یہ فساد ہے. یہی تو در حقیقت اس پورے نظم کو درہم برہم کرنے کا جو ہے یہ اس کا حاصل ہوگا. لہذا ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہی نہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر دیکھیں لفظ شعور آ گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفسد. اس لیے کہ یہ جہاد اور قتال اس لیے ہے تاکہ یہ فساد سارا ختم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ ہے عدل کا نظام. یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے. تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، دیکھتے نہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، یہ تمام صحابہ جو ہے جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، جس طرح وہ سمعنا وَأَطَعْنَا ہر وقت حاضر ہیں، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. یہ ہے طرز عمل جو مومنین صادقین ہیں، ان کا اختیار کرو، ان کا اتباع کرو. وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کے معنی؟ یہ تو سفیہ ہے، ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، انہیں اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے، آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہے، دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے، ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، نہ انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، ان کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی خیال نہیں. تو یہ ہے بے وقوف. انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، لیکن یہ کہ یہ علم نہیں رکھتے. اگر ان کو علم ہوتا حقیقی اور یہ جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر یہ کہ یہی سارا مسئلہ انہیں بہت بڑا نفع کا سودا نظر آتا. ذالک هو الفوز العظیم. پھر انہیں محسوس ہوتا کہ تن من دھن سب کچھ لگا دینا یہی سب سے بڑی کامیابی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اصل میں اس حقیقت کو یہ نہیں جانتے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ ہے ان کا دو رخا کردار جو ہم نے نفقن اور نافقا کی بحث سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا. دو رخا پن، ذو الوجہین، دو چہرے ہیں. جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں. اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں اور لیڈروں کے پاس، چاہے وہ اہل کتاب کے علماء تھے یا اور ان کے سردار تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وہاں یہ یقین دلاتے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ خیال نہ کیجیے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں. یہ تو ہم ذرا مذاق مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، محمد سے مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اصل میں تو وہ اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلا، اندھے بہرے ہو کر اور آگے سے آگے نکل. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید. ان کی بدبختی کا تصور کرو کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ انہیں ملا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کے سامنے ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہیں، اور اس دور میں قسمت کی خوبی دیکھیے یا بدبختی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا. یہاں تو لب بام بھی دو چار ہاتھ نہیں رہا، محمد الرسول اللہ چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ. لیکن یہ کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے انہوں نے خود ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے. جو بات نوٹ کرانی تھی وہ یہ ہے
کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہے نہایت جامع آیات، لیکن یہاں لفظ نفاق نہیں آیا۔ یہ ہے حکمت قرآن کی کہ ابھی لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، دیکھو، ہر شخص جو ہے وہ اپنے تحت شعور میں جھانکے، اپنا جائزہ لے، اپنا سیلف اسسمنٹ کرے، کہیں میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں۔ علامات بیان کر دی گئی ہیں، نہ شخص معین کیا گیا، نہ ابھی وہ سخت اصطلاح جو ہے نفاق اور منافقت کی وہ اختیار کی گئی، تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا مادہ ہو وہ اصلاح حاصل کرے۔ اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات، 20ویں آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کے دعوے دار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جائے۔ یعنی قتال کا جب حکم حضور دیتے تھے وہ کہتے تھے صریح حکم قرآن میں آنا چاہیے، قرآن میں حکم آ جائے گا ہم حاضر ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید میں بھی حکم نہیں آیا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک مدافعت کی اجازت تو دی گئی تھی سورہ حج کی آیت میں کہ ہاتھ تمہارے کھول دیے گئے، لیکن قتال کا حکم نہیں آیا، تو وہ اس کو آڑ بنا رہے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی، کوئی آیت صریح نازل ہو جاتی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب وہ سورت جو ہے محکم نازل کر دی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر آ گئے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا، اب یہ ہے وہ روگ جس کے بارے میں وضاحت پیش نظر ہے اس وقت۔ نفاق کا وہ ابتدا جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے اور اساس، جو بیج ہے جہاں سے کہ وہ گٹھلی کے جس کو پھٹنے کے بعد جس سے نفاق کا پودا برآمد ہونا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں وہ روگ ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی، آنکھیں پٹرا رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کی اب حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء